السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں کہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ میری جو ہے یہ ڈائمنڈ پینٹنگ ختم ہونے والی ہے۔ یہ میری سیکنڈ لاسٹ ویڈیو ہے اس ڈائمنڈ پینٹنگ کی۔ فکر مت کیجیے، ڈائمنڈ پینٹنگ ختم نہیں ہو رہی ہے، ایکچولی یہ پکچر ختم ہو رہی ہے۔ تو میں جیسے ہی ختم ہوگی میں نے ایک اور پکچر منگوا لی ہے، انشاءاللہ جیسے ہی یہ ختم ہوتا ہے میں نئی پکچر سٹارٹ کر لوں گی، بٹ یہ سیکنڈ لاسٹ ویڈیو ہے اس پکچر کی۔ ساتھ ہی میں اپنی کہانی بھی کنٹینیو کروں گی۔ تو ابھی فی الحال وقت ضائع کیے بنا میں کہانی سٹارٹ کرتی ہوں، جس میں ہم لوگوں نے پچھلی دفعہ یہ سنا تھا کہ حیا کو ویزا مل جاتا ہے اور وہ جو ہے سبانجی یونیورسٹی کے لیے تیاریاں کرنا شروع کرتی ہے۔ ساتھ ہی جو ہے وہ اس کو کچھ ایسے فارمز آئے ہوتے ہیں جس کے جوابات دینے ضروری ہوتے ہیں، لیکن اس کا انٹرنیٹ کام نہیں کر رہا ہوتا، تو وہ ارم کے پاس جاتی ہے ایوو ڈیوائس لینے کے لیے۔ لیکن جب وہاں پہنچتی ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ ارم جو ہے وہ حیا کے نام پر ایک دوسرے لڑکے کا نمبر سیو کرتے ہوئے اس کے ساتھ بات کرتی رہتی ہے، جس میں اس کو تھوڑا سا وہ ہوتا ہے کہ یار اس کے بعد جو ہے وہ اس کی بڑی تعریفیں کرتے ہیں کہ وہ باپردہ ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن اس کو تب احساس ہوتا ہے کہ اس کے ابا کو پتہ ہی نہیں کہ اس کا ایک عدد بوائے فرینڈ بھی ہے۔ خیر، اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ مزید بیٹھے بنا وہاں سے نکل آئی۔ آگے ہم پڑھتے ہیں کہ آخر آگے ہوا کیا تھا۔ ایوو نے تایا فرقان سے مانگ لیا، مگر جاتے جاتے ایک طنز و استہزاء بھری مسکراہٹ کے ساتھ اس کو ضرور دیکھا۔ کاش وہ ارم کے حجاب کا پول کھول سکتی تو تایا کی شکل دیکھنے والی ہوتی۔ حجاب اوڑھنا یا نقاب کرنا کردار کی پختگی کی علامت نہیں ہوتی، اس نے بے اختیار سوچا تھا، اور تب وہ ایسا ہی سوچتی تھی۔ سبانجی یونیورسٹی نے اسے اس کے ہاسٹل کے متعلق ترجیحات جاننے کے لیے ایک سوال نامہ بھیجا تھا۔ لیپ ٹاپ گود میں رکھے وہ بیڈ پہ نیم دراز دلچسپی سے سوالات پڑھتی، صرف اپنا موڈ بہتر کرنے کے لیے مضحکہ خیز جواب بھیجنے لگی۔ کیا آپ اپنی کسی ہم وطن ایکسچینج اسٹوڈنٹ کے ساتھ کمرہ شیئر کرنا چاہیں گی؟ بالکل بھی نہیں۔ اس کی انگلیاں تیزی سے لیپ ٹاپ کی کنجیوں پہ حرکت کر رہی تھی۔ کیا آپ اسموکنگ کرتی ہیں؟ بالکل کرتی ہوں۔ ڈرنک کرتی ہیں؟ وہ بھی کرتی ہوں۔ آپ کس قسم کی طبیعت کی مالک ہیں؟ سخت جھگڑالو اور خونخوار قسم کی۔ وہ مسکراہٹ دبائے جواب لکھ رہی تھی۔ جب صفحہ ختم ہوا تو اس نے نیکسٹ کو دبایا، سوچ رہی تھی کہ اگلے صفحے کے جوابات پر کر کے اس فارم کو منسوخ کر دے گی۔ اس فارم کو جمع کرانے کا اس کا قطعاً کوئی ارادہ نہ تھا، مگر جب نیکسٹ دبانے پہ اگلے صفحے کے بجائے فارم فل کرنے کا شکریہ، ہم آپ کا روم الاٹ کرتے وقت آپ کی دی گئی ترجیحات کا خیال رکھیں گے، لکھا آیا تو اس کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ لعنت ہو تم سب پر، وہ جھنجھلا کر اٹھ گئی اور لیپ ٹاپ ایک طرف رکھا۔ فارم سبانجی کو جا چکا تھا اور اس کا پہلا ہی تاثر کتنا برا پڑا ہوگا وہ جانتی تھی۔ اس کی پیکنگ ابھی نامکمل تھی۔ اس نے ایک نگاہ کھلے سوٹ کیسز اور بکھری اشیاء پہ ڈالی، پھر کچھ سوچ کر باہر آئی۔ لاؤنج خالی تھا۔ ہیلن ٹیلی فون ایک سٹینڈ پہ رکھی، ڈائری اٹھائی اور صفحے پلٹنے لگی۔ ایس کے صفحے پہ 4 سطور میں سبین پھپھو کے گھر کا پتہ اور ایک فون نمبر لکھا تھا۔ اس نے وہ صفحہ پھاڑا اور تہہ کر کے مٹھی میں دبا لیا۔ ایک دفعہ جہان سکندر اسے مل جائے پھر وہ اس بیتے ماہ و سال کا حساب ضرور لے گی۔ وہ واپس بیڈ پہ آ کر کھڑی اور پھر بیٹھ گئی اور سامنے لیپ ٹاپ پہ کھلے پڑے میل باکس کو دیکھا۔ وہاں ایک نئی ای میل کا نشان جگمگا رہا تھا، نیشنل ریسپانس سینٹر فارم سائبر کرائم۔ اس نے قدرے الجھ کر اس میل کو دیکھا اور کھولا۔ بھلا اب سائبر کرائم والے اس سے کیوں رابطہ کر رہے تھے؟ صفحہ کھل گیا اور وہ جیسے جیسے پڑھتی گئی اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی گئیں۔ یہ ای میل سائبر کرائم سیل سے حیا کی اس ای میل کے جواب میں آئی تھی جو چند روز قبل اس نے بطور شکایت بھیجی تھی اور جس میں اس نے ویڈیو کالز کا ذکر کیا تھا۔ اب اس کے جواب میں ہیلپ ڈیسک آفیسر نے اس کو ایک باقاعدہ کمپلینٹ فارم بھیجا، جس کو بھرنے کے ساتھ ساتھ اس سے اپنا فون نمبر، گھر کا پتہ، شناختی کارڈ نمبر وغیرہ لکھ کر بھیجنے تھے۔ یہ فارم FIR کے مترادف تھا، سو تمام تفصیلات ضروری تھیں۔ وہ یک ٹک اس فارم کو دیکھنے لگی۔ اگر سائبر کرائم سیل نے اسے جواب
اب دیا تھا تو وہ پرائیویٹ نمبر سے آنے والی کال، وہ میجر احمد کا آفس، وہ سب کیا تھا؟ کیا اسے بیوقوف بنایا گیا تھا؟ کیا واقعی وہ اصلی میجر تھا، یا پھر اس کے پاس اس ویڈیو کو مکمل طور پر انٹرنیٹ سے ہٹوانے کی طاقت اور اثر و رسوخ کیسے آیا؟ وہ الجھتے ذہن کے ساتھ جلدی جواب ٹائپ کرنے لگی۔ اسے سائبر کرائم سیل کو مختصر الفاظ میں یہ یقین دہانی کروانی تھی کہ وہ اب ویڈیو ہٹ چکی ہے اور وہ اپنی شکایت واپس لے رہی ہے۔ اسے اب فوری طور پر ان خفیہ والوں سے پیچھا چھڑانا تھا۔ میل لے کر اس نے سینڈ کو دبایا اور پرسوچ نگاہوں سے اسکرین دیکھے گئی۔ میجر احمد کا تعلق سائبر کرائم سیل سے نہیں تھا، اس بات کا اس کو یقین ہو چلا تھا۔ سین بدلتا ہے۔ ایئرپورٹ پہ ڈی جے بری طرح رو رہی تھی۔ اس کے والدین اس کے ساتھ کھڑے اسے تسلی دے رہے تھے۔ حیا کچھ دیر تو اسے چپ کروانے کی کوشش کرتی رہی، پھر عاجز سی ہو کر قدرے فاصلے پہ جا کھڑی ہوئی اور جیکٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے بڑے سکون سے ڈی جے کو روتے دیکھتی رہی۔ آج اس نے شلوار قمیص پہ سیاہ جیکٹ پہن رکھا تھا اور دوپٹہ مفلر کی طرح گردن سے لپیٹا ہوا تھا۔ بس آج آخری روز تھا، پھر ترکی میں وہ اپنی مرضی کا لباس پہنے گی اور اپنی مرضی سے اکیلی ہر جگہ گھومے گی، بنا روک ٹوک، بنا تایا فرقان یا ابا کی ڈانٹ کے خوف کے۔ اس وقت رات کے 11:30 بجے تھے اور ان کی فلائٹ اگلی صبح 5 فروری کی صبح 4 بجے کی تھی۔ کتنا روتی ہے یہ، تم خیال رکھنا اس کا۔ سلیمان صاحب کو ڈی جے کے مسلسل رونے پہ کوفت ہونے لگی تھی۔ جب تک وہ واپس ہوئے ڈی جے روئے جا رہی تھی۔ اس کے آنسو تب تک جا کر تھمے تھے جب ایئر لائنز کی وہ پاکستانی نجات آفیسر ان کے پاس آئی اور بہت شائستگی سے ان کے مخاطب کیا، میڈم آپ لوگ پلیز اپنے ڈاکومنٹس اور لیپ ٹاپ سوٹ کیسز سے نکال کر ہینڈ کیری میں رکھ لیں، تاکہ اگر آپ کا سامان گم بھی ہو جائے تو کم از کم یہ چیزیں محفوظ رہیں۔ ایویں ہی سامان گم ہو جائے؟ ہتھیلی کی پشت سے آنسو صاف کر کے ڈی جے نے غصے سے کہا۔ وہ سارا رونا بھول گئی تھی۔ ہم نے ہینڈ کیری میں اتنا بوجھ نہیں اٹھانا میم، یہی بہتر ہے کیونکہ بعض اوقات سامان گم بھی ہو جایا کرتے ہیں، کہیں یہ نہ ہو کہ بعد ازاں آپ کسی مسئلے سے دو چار ہوں۔ وہ اس ترک ایئر لائن میں کام کرنے والی ایک پاکستانی لڑکی تھی اور اس کی پہلی دفعہ بین الاقوامی فلائٹ لینے کے لیے پیش نظر کہہ رہی تھی، اور حیا مان بھی جاتی مگر ڈی جے اڑ گئی۔ ہرگز نہیں، ہم نے اتنا بھاری ہینڈ کیری نہیں اٹھانا، پلین میں آپ کو نہیں اٹھانا پڑے گا۔ آفیسر کی شائستگی برہمی میں بدلنے لگی۔ پلین میں جانے تک تو اٹھانا ہی پڑے گا نا، پھر تو ترکی میں آپ پر اللہ ہی رحم کرے۔ وہ پیر پٹکتی چلی گئی تو ڈی جے نے اپنی متورم آنکھوں اور فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ حیا کو دیکھا اور انگلی سے اینک پیچھے کی۔ انسان کو کوئی چیز نہیں ہرا سکتی جب تک وہ خود ہار نہ مان لے۔ حیا نے بے اختیار ہنس دی۔ اسے ڈی جے اچھی لگی تھی۔ فلائٹ میں ان دونوں کو نشستیں ایک ہی قطار میں ملی۔ درمیانی راستے کے دائیں طرف جڑی 3 نشستوں میں سے کھڑکی کے ساتھ والی حیا کو ملی اور راستے والی نشست ڈی جے کو۔ درمیانی نشست خالی تھی۔ کیا ہی مزہ آ جائے حیا اگر اس سیٹ پہ کوئی ہینڈسم اور چارمنگ سا لڑکا آ کر۔ ڈی جے کے الفاظ ادھورے ہی رہ گئے۔ ایک بھاری بھرکم سے پاکستانی صاحب جو اپنے 2 پیس میں بے حد پھنسے سے لگ رہے تھے، اطمینان سے چلتے ہوئے آئے اور دھپ سے ان دونوں کے درمیان بیٹھ گئے۔ حیا ذرا غیر آرام دہ محسوس کر کے مزید کھڑکی کی طرف کھسک گئی اور خدیجہ مخالف سمت۔ مجھے عثمان بشیر کہتے ہیں، شیخ عثمان بشیر۔ اپنی بھاری آواز میں وہ خوش دلی سے گویا ہوئے۔ نائس۔ حیا بظاہر اپنے چھوٹے سے گولڈن کلچ کو کھول کر کچھ تلاش کرنے لگی۔ یہ وہی کلچ تھا جو داور بھائی کی مہندی پہ اس نے گولڈن لہنگے کے ساتھ لیا تھا۔ گڈ۔ ڈی جے نے میگزین اٹھا کر چہرے کے سامنے پھیلا دیا۔ میں ترکی سے آیا ہوں، دراصل وہیں رہائش پذیر ہوں، میری بیوی اور بیٹا بھی وہیں رہتے ہیں۔ حیا مزید اپنے پرس پہ جھک گئی اور ڈی جے نے میگزین چہرے کے اتنے قریب کر لیا کہ اس کی ناک صفحات کو چھونے لگی۔ مگر وہ میرا بیٹا نہیں ہے، جانتی ہو وہ کس کا بیٹا ہے؟ مزید نظر انداز کرنا بیکار تھا۔ حیا نے رخ عثمان بشیر کی طرف جانب موڑا اور ڈی جے نے بیزاری سے میگزین نیچے کر لیا۔ آپ بتائیں کس کا بیٹا ہے وہ؟
عثمان کو شاید صدیوں سے کسی سامع کی تلاش تھی. وہ اپنی داستان حیات فوراً ہی شروع کر بیٹھے. ڈی جے مسلسل جمائیاں روک رہی تھی اور حیا شاید متلی محسوس کر رہی تھی. وہ کل صبح کی جاگی ہوئی تھی اور اب اس صبح کے 4:30 بج رہے تھے. اوپر سے جہاز کا سفر اس نے ڈی جے کے سامنے ظاہر نہیں کیا تھا کہ وہ پہلی بار جہاز میں بیٹھ رہی ہے. آخر ڈی جے کیا سوچتی کہ کیسی لڑکی ہے، کبھی ہوائی سفر نہیں کیا ہے اس نے. اب کیا بتاتی کہ کبھی کوئی ایسی صورت ہی نہیں بن سکی. اس سب پہ مستزدان صاحب کی المناک داستان جو مختصراً کچھ ایسے تھی کہ وہ اور ان کی بیگم عرصہ 30 سال سے ترکی میں رہائش پذیر ہیں. چونکہ اولاد نہیں تھی اس لیے انہوں نے عثمان صاحب کے ایک کزن کا بیٹا گود لیا تھا. وہ بیٹا بھیجا لاڈ پیار سے خاصا بگڑ چکا تھا. سو اس صورتحال کو سنوارنے کے لیے انہوں نے خود کچے کھو میں رہائش پذیر اپنی بھانجی سے اس کا رشتہ طے کر دیا تھا، جس پہ 8ویں فیل بھانجی صاحبہ بہت خوش اور بیٹا بہت ناراض تھا. اور اس کے پیشتر کہ وہ اپنی پاکستان آمد کی وجہ بیان کرتے مینیو کارڈز آ گئے. وہ دونوں پھر سے تازہ دم ہو گئیں. مینیو پہ کچھ نام جانے پہچانے اور کچھ اردو سے ملتے جلتے تھے. جیرا آلو، سبز کٹلس، پنیر جلفریزی، سادہ پراٹھا، تیکھی بریانی، سیادیات سمک وغیرہ. حیا نے ڈی جے کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھا. درمیان میں موجود بھاری بھرکم دیوار کے باعث وہ آگے ہو کر بیٹھی تھی. کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا منگوائیں. ٹرکش فوڈ بہت ہی زبردست ہوتا ہے اور ترک لوگ کھانے کے بہت شوقین ہوتے ہیں. میں بتاتا ہوں کیا منگواؤ. دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر متذبذب سی حیا نے ہتھیار ڈال دیے. بہت بہتر، بتائیے. وہ گہری سانس لے کر پیچھے ہو کر بیٹھ گئی. پہلے تو سیادیات سمک منگواتے ہیں. یہ روایتی ترک چاول ہیں، سفید مچھلی، فرائڈ پیاز اور کاجو کے ساتھ. مشروم اینڈ چیز آملیٹ، جیرا آلو. وہ بہت اعتماد سے آرڈر لکھواتے گئے، مگر جب کھانا آیا تو حیا کا دل خراب ہونے لگا. کھانے کی خوشبو سونگھ کر ہی اس کا جی متلانے لگا تھا. عثمان بشیر بڑے بڑے لقمے لیتے مزے سے کھا رہے تھے. ڈی جے بمشکل ایک چمچ لے کر ہی دوہری ہو گئی. حیا بھی بدمزہ ہو گئی. اتنا پھیکا کھانا اس نے آج تک نہیں کھایا. بمشکل چکھ کر انہوں نے برتن پرے کر دیے. عثمان ابھی تک پوری دل جمعی سے کھا رہے تھے. عجیب سی خوشبوئیں اس کے نتنوں میں گھس رہی تھیں. اگر یہی ترک فوڈ تھا تو اسے لگا ترکی میں 5 ماہ وہ بھوکی رہے گی. ایسا جی تو اس کا ڈرائیور بس میں بھی نہیں متلاتا تھا جیسے ادھر ہو رہا تھا. وہ چہرے پہ دوپٹہ رکھ کر سو گئی. پھر سے سین بدلا. اسلام آباد سے پورے 2.5 گھنٹے بعد انہیں ابو ظہیبی ایئرپورٹ پہ اترنا تھا. وہاں کچھ دیر کا قیام تھا اور پھر استنبول. ابو ظہیبی اترنے سے قبل کھڑکی کے پار زمین کا گولائی میں کٹا دکھائی دینے لگا. زمین کا وہ کرہ اتنا حسین تھا کہ اس کی ساری بیزاری و نیند بھاگ گئی. وہ محو سی یکٹک وہ منظر دیکھے گئی. ابو ظہیبی ایئرپورٹ میں بتاتی چلوں یہ ابو دھابی ہے جو اس کو ابو ظہیبی کا نام دیا گیا ہے. ابو ظہیبی ایئرپورٹ پر انہوں نے ٹرمینل 3 پہ لینڈ کیا تھا. استنبول کی فلائٹ انہوں نے ٹرمینل 1 سے پکڑنی تھی، مگر پہلے گھر فون کرنا تھا. وہ دونوں آگے پیچھے تیز چلتی کالنگ کارڈ خریدنے گئیں. 5 یوروز کا اتصالات کا کارڈ خریدا اور فون برتھ کی طرف بھاگیں. قطار میں فون بوتھ لگے تھے. حیا نے ایک کر کے پہلے 3 پہ کارڈ لگانے کی کوشش کی، مگر کارڈ تھا کہ ڈالنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا. اسے ایئرپورٹ پہ فون بوتھ استعمال کرنے کا پہلا تجربہ تھا. کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا کرے. وہ ریسیور کان سے لگائے نمبر ملا رہی تھی، لیکن سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کیا کرے. حیا اس بندے کو دیکھو، جیسے ہی کال کارڈ ڈال رہا ہے ویسے ہی ڈالو. ڈی جے نے سے کونی ماری تو حیا نے پلٹ کر دیکھا. چوتھے بوتھ پہ ایک شخص ان کی طرف پشت کیے اپنے کارڈ ڈال رہا تھا. حیا کو دکھائی نہیں دے رہا تھا کہ وہ کون سا طریقہ استعمال کر رہا ہے.
سو وہ ڈی جے کا ہاتھ تھامے اس کے پاس جا پہنچی. وہ ریسیور کان سے لگائے نمبر ملا رہا تھا. پلیز ہمیں یہ کارڈ ڈال دیں, میں اسے ڈال نہیں پا رہی. حیا نے کارڈ اس کی طرف بڑھایا. وہ چونک کر پلٹا. وہ سیاہ رنگت گھنگریالے بالوں والا اور اونچے قد کا نسلاً حبشی تھا. اس نے ایک ہاتھ سے کارڈ لیتے ہوئے ان دونوں لڑکیوں پہ نگاہ ڈالی. ایک سیاہ لمبے بالوں اور بڑی آنکھوں والی خوبصورت سی لڑکی جو جیکٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑی تھی. دوسری بڑے چشمے اور ڈھیلی پونی والی لڑکی جس نے سویٹر تہ کر کے بازو میں ڈال رکھا تھا. دوسری دونوں منتظری سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی. اچھا میں ذرا بات کر لوں پھر. اسے شاید کان سے لگے ریسیور میں کوئی آواز سنائی دی, تبھی رخ موڑ گیا. وہ دونوں اسی طرح کھڑی اسے دیکھتی رہیں. ان سے وہ انگریزی میں مخاطب ہوا تھا مگر اب فون پہ عربی میں بات کر رہا تھا. ڈی جے تو بور ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگی مگر شریعہ اینڈ لا کے 5 برسوں نے حیا کو عربی اچھی طرح سکھا دی تھی. انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں اپنے LLB کے پہلے برس ان کو عربی ہی سکھائی جاتی تھی اور ان کی کلاسز میں الجیرین اور مصری اساتذہ انہیں عربی میں ہی لیکچر دیا کرتے تھے. میں استنبول آ رہا ہوں. وہ اب رخ پھیرے قدرے پریشانی سے کہہ رہا تھا. ہاں شام تک گھر پہنچ جاؤں گا. تم نے حارث کو ڈاکٹر کو دکھایا؟ اچھا کیا کہتا ہے ڈاکٹر؟ کر دوں گا پیسوں کا انتظام. کہا جو ہے بار بار ایک ہی بات مت دہرایا کرو جاہل عورت. تیش سے اس کی دبی دبی سی آواز بلند ہوئی. ہاں میری عبد الرحمن سے بات ہو گئی تھی. اسی کے کام کے لیے خوار ہو رہا ہوں مگر وہ زیادہ رقم نہیں دے گا. ایک جگہ اور بھی بات کی ہے. اس نے رک کر کچھ سنا اور پھر کچھ مزید جھنجھلاہٹ سے بولا. اچھا فون رکھ رہا ہوں. مرحبا. اس نے کھٹاک سے فون رکھا اور انہی کی طرف پلٹا. اس کے بعد کیا ہوا؟ کیا اس نے ان کی مدد کی؟ کارڈ کے ذریعے سے اس نے اپنے گھر والوں سے اس سے بات کروائی. یہ ہم لوگ اگلی جو ہے وہ ویڈیو میں پڑھیں گے اور ساتھ ہی آخری جھلک بھی دیکھیں گے کہ آخر پکچر بن کر کیسے لگتی ہے. سو مجھے سبسکرائب کریں, لائک کریں اور شیئر کریں. نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. بائے بائے. اللہ حافظ.